من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، خطیب اسلام برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ سلفی صاحب نے بڑا بہترین خطاب فرمائے. اللہ سونا ساکوں سمجھ نصیب کرے اور عمل دی توفیق بخشے. ایویں ہی مولانا قاری نور اللہ توحیدی صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. سارے پیارے بھائی، سارے مساعات بھائی طاہر دستی صاحب نے یہ افطاری دا پروگرام ترتیب دیتے. تساں احباب کو دعوت دیتی گئی ہے، تساں تشریف گھن آئے ہو. دعا ہے اللہ انہاں دی یہ دعوت افطار اور تواڈی ساری حاضری اللہ سونا اپنی بارگاہ وچ قبول کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ایک بندہ اپنے اٹھ تے سوار ہائی، روٹی پانی اپنی نال چاتی ودہا، لمبے سفر دا ارادہ حاصل، کیونکہ اون والے سفر اٹھیں تے زیادہ تھیندے ہن، یا گھوڑیاں تے یا اٹھیں ڈاچیں تے یا خچریں تے. قرآن بھی یاد ہے کہ انہیں جانوریں کو اللہ نے تواڈے واسطے سواری دے طور تے پیدا کیتے، لترکبوہا، تاکہ تساں انہیں جانوریں تے سواری کر سکو. وہ اٹھ تے سوار ہے، کھاون پیون دا سامان اپنا نال اونولے، چونکہ اے ہوٹلاں، رستیں، اڈے، سٹاپ، قیام، طعام، اے چیزاں کہنا ہو جان، جنگلی علاقے ہوندے ہیں، پہاڑی علاقے ہوندے ہیں، بر بیابان دے علاقے ہوندے ہیں. 100 کلومیٹر تک بھی کوئی آبادی اور وسو نہ لبدی آئی. نبی علیہ السلام دی یہ حدیث جڑی میں تواڈے سامنے پیش کرنا پیا، اے صحیح البخاری ہے. آپ نے فرمایا وہ بندہ اٹھ تے سوار ہا، سفر کریں جیں جلے بھوک لگیا کھانا پینا کھندا ہا، پیاس لگیا پانی پیندا ہا، سفر جی ہے. آخر کار تھک گئے. بندہ بھاویں جہاز دا سفر ہی کرے تھکاوٹ ضرور تھیندی ہے. بندہ بھاویں کوئی وڈی لگژری گاڑی اچھی سفر کرے تھکاوٹ سفر ہے. السفر قطعۃ من النار. نبی سی فرمائے سفر جڑا ہے اے ایویں سمجھو ایک جہنم دا ٹکڑا ہے. بھاویں جڑی وڈی سہولت ہوئے سفر ہوندے. ہی واسطے تو سفر اچ نماز قصر کی تھی گئی ہے تاکہ کوئی پریشانی نہ بنے، کوئی مشکل نہ تھی وے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے وہ بندہ تھک گئے، ارادہ کیتے سی میں تھوڑا آرام کراں. سواری تو لتھے، ڈاچی تے ہا، اٹھ تے ہا، اندو تو لتھے، والے ایک درخت دی چھاں گولی، اس درخت دی ٹیک لگن دی خاطر اوندا ارادہ تھا میں آرام کراں. اون سواری کو ایک پاسے لہاں چا کیتے. لہاں تساں سمجھ دے ہو
ایک پاسوں سواری کو بد کھڑا ہے سو آپ ہی میں ٹیک لگے تھکا ڈھیر ودا تو پتہ ہے تھکاوٹ جلے ڈھیر ہوئے وال نیندر زیادہ آندی ہے نیندر زیادہ آوان تھکاوٹ دی نشانی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ان صحابہ کرام کو آپ حال بیٹھے دینا صحابہ کرام کو آپ این بندے دی کیفیت بیٹھے دسے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ درخت دی ٹیک لگے نیندر آ گئی ہے نیندر آ گئی ہے تے نیندر ویندی پئی ہے تو ویندی پئی ہے تو ویندی پئی ہے جیڑے ویلے اون دی آنکھ کھلی ہے نبی علیہ السلام فرمائے اون ڈٹھے کہ اون دی ڈاچی کہنی جیڑے او اٹھ تے سوار ہا اٹھ کہنی کھڑا تے کھاون پیون دا سامان بھی نال آ او بھی کہنی اون بندے سجے کھبے درک بھاج کیتی ہے جے تک اون دی رینج آئی جے تک او بھاج سکدا ہا پہلے کنے وہ تھکا ترٹا ودا کچا ودا کٹھا ودا لیکن وہ کو سواری نہیں لدھی ولا آ کے ہوں درخت دی چھاں تے بیٹھے ہوں نیت یہ کیتی بیٹھے بھئی نہ میں اگتے وانج سکدا تا نہ پچھتے وانج سکدا اگتے ہی نہیں میں وانج سکدا جو ذات راہ کا نہیں کھاون پیون سواری نال ہا سواری بھی دوف تھئی ہے تے کھاون پیوانی چٹ تھے پچھتے بھی نہیں وانج سکدا جو لمبا چوڑا سفر کر رہے ہیں یہ ان صحابہ کرام بڑے غور نال سن دے بیٹھے ہیں نبی کریم علیہ السلام انہیں کو سنے دے بیٹھے ہیں بندے بھی پریشان تھی ون پائے گا صحابہ جی او جدت تے جستجو پیدا تھی ون پائے گئی ہے بھئی پتہ نہیں غریب دا کیا بنیا ہو سی نبی کریم علیہ السلام فرمائے ولا جو ٹیک لگے این نیت نال مطمئن تھی کہ ٹیک لگے بھی ہون موت دی انتظار ہی کراں صاحب ظاہرے جلے کھاون پیوانی کہیں نہیں نہ اگتے وانج سکدا نہ پچھتے وانج سکدا موت ہی آمنی ہے تھا نہ پانی دا نہ ہے نہ ہی تھا کوئی چھپر دا نہ ہے نہ کوئی کھانا ہے نہ کوئی بندے دی بو ہے بس موت ہی آسی نبی کریم علیہ السلام فرمائے درخت دی ٹیک لگے موت دی انتظار ہے وقت نیندر آ گئی ہے ہن جڑے بندے مرنا ہوئے وہ کو نیندر آ سکتی ہے انہاں مطلب ہے وہ موت دی تیاری ہے اتنا ہا کہ مطمئن ہا کو ٹینشن کہنا ہے نا ساکو کوئی بندہ آکھے نا تو تھوڑی دیر تک مرن والا ہی ساکو کی تھا نیندر اندی ہے او کو مرن دی انتظار ہے نیندر آ گئی ہے انہاں مطلب ہے وہ کوئی فکر کہنا ہے وہ تیار آ مرن واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے دوبارہ جڑے ویلے نیندر آئی ہے بس یہ ہاں ہی میں سمجھو کوئی معجزہ کوئی کرامت کوئی اللہ اپنی قدرت لکھاون چاہتا وت اللہ ہی قدرت کو حدیث محفوظ کرنا چاہتا وت اللہ ہی قدرت کو صحابہ دے ذریعے توڑے سادے تک پہنچاون چاہتا اگر اساں سمجھو تو ہی میں سمجھو رب دی طاقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے بندہ جڑے ویلے دوجی واری نیندر آئی ہے ستیاں جڑے ویلے آنکھ کھلی ہے ارادہ ہاسی بھی میرے ہوتے موت آسی میں اٹھی نہ سکتا بھوک کنے پیاس کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے دوجی دفعہ کیتی ہوئی نیندر دے بعد جڑے ویلے ان دی آنکھ کھلی ہے سجے کھبے ڈٹھے سی اچانک جڑے ویلے آنکھ کھلے نا بندہ حیران تھی میں سجے کھبے دیکھن پائے گیا سر تے ہاتھ مارن پائے گیا ہے عجیب کیفیت آئی تھی میں دید بھویں جڑے ویلے درخت دے نیڑے دید آئی ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمائے ان دی ڈاچی بھی آئی کھڑی آئی بلکہ لاہاں بھی تھئی کھڑی آئی تے جڑا روٹی پانی دا سامان او بھی نال بدھا ہویا آئی گول گول تھکا کہنا لبھی آئی سواری ہن نیندرا اٹھیے آنکھ دوجی دفعہ کھلیے سواری آئی کھڑی ہے نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو آپ حال بیٹھے لینا آپ نے فرمائے جڑے ویلے اپنی گم تھئی ہوئی سواری سامنے نٹھیے سے ہوش حواس باختہ تھی گئن چیتا نال نہیں ریا آسمان دو رک کر کے آکھن لگے اللہم انت عبدی و انا ربک اے اللہ تیرا لاکھ احسان ہے تو میرا بندہ ہی تے میں تیرا رب ہاں چیتا رل گئے ذہن نال نہیں تھیا آکھنا اے آسی کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تے تو میرا رب ہی تیرا بڑا احسان ہے گم تھئی ہوئی سواری بلا دیتی آئی جڑے ویلے گم تھئی ہوئی سواری ملی ہے
خوشی دی وجہ تو اے جڑا چیتا رل گئے سا، خوشی دی وجہ تو اے جڑا ہوش حواس ختم ہوئے سا۔ کچھ لوگ خوشی دی وجہ تو بھی پاگل ہونے نا، کچھ لوگ خوشی دی وجہ تو بھی روندے بدے ہونے نا، بعض لوگیں کو خوشیاں بھی پاگل کر دیں نا۔ آدھا یار میں اپنے پوتر دی شادی دا کانڈا نہیں دے سکیا، وجہ آئی خوشی ہے جڑی آئی کہ میرے ذہن چ نہیں رہا۔ بعض دفعہ خوشی ہے جو بندہ روٹی کھاون دا بھی ٹائم نہیں کٹ سکدا، اے جڑا بڑا خوشی ہے چایا کھڑا آدھے اللہ پاکا تو میرا بندہ ہی تے میں تیرا رب ہاں۔ صحابہ حیران تھے نا، اللہ دے نبی تے کفریہ جملہ علیہ سی، اللہ کو بندہ چا بنائے سی تے اپنے آپ کو اللہ چا بنائے سی۔ اللہ ہی جملے تے ناراض تھیا ہو سی، اللہ ہی جملے تے کاوڑ کی تھی ہو سی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے صحابہ کرام نہیں نہیں نہیں، یہ جملے دے اندر اللہ ناراض نہیں ہویا، اللہ ہی جملے تے کاوڑ نہیں کی تھی، یہ جملہ کفریہ نہیں، کیونکہ ہی جان کے اللہ کو بندہ نہیں بنایا، اپنے آپ کو رب نہیں سی بنایا، بھول کے بیٹھا دا، بلکہ اللہ پاک دا جڑا ریئیکشن او بھی ذرا سنو جی۔ اللہ دے نبی اللہ دی جوابی کاروائی کیا ہے؟ اللہ پاک عرش تو اعلان کیتے آ میرے فرشتے ہو، اے جڑا میرا بندہ جملہ بٹھا لے، اللہ پاک کو بندہ بٹھا دے تے اپنے آپ کو میرا رب بٹھا دے، اے اپنی خوشی دی وجہ تو بٹھا دے، کیونکہ ہی دی گم تھئی ہوئی سواری لب پئی ہے، اے اپنی خوشی دی وجہ تو بٹھا دے، کیونکہ ہی دی گم تھئی ہوئی ڈاچی کو لب گئی ہے، اے اپنی خوشی دی وجہ تو بٹھا دے، کیونکہ ہی دا گم تھیا ہویا ٹکوری کو لب گئے، گم تھیا ہویا پانی لب گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیغمبر اپنی امت کو ڈسا دے ہو، میں اللہ کریم دا اعلان ہے جی میں گم تھئی ہوئی سواری ای بندے دے سامنے آئی ہے، اے بندہ جتنا خوش تھے جڑے ویلے میں اللہ دی بارگاہ چ میرا کوئی رلیا ہویا بندہ آ ونے، گم تھیا ہویا بندہ آ ونے، جی میں اے بندہ اپنی گم تھئی ہوئی سواری دیکھ کے خوش بیٹھا تھیندا ہاں۔ اللہ دے میرے نبی اپنی امت کو دس رہے ہو جیڑا بندہ 11 مہینے سارے درد سوا نہ ہوئے تے ایک واری آ بنے، جیڑا بندہ 12 مہینے ساری نماز دا سوا نہ ہوئے ایک واری آ بنے، جیڑا بندہ 11 مہینے شیطانی کمے چ ملوث رہ گیا ہوئے تے ایک واری رلیا ہویا بھولیا ہویا بندہ سارے درد آ بنے۔ اتنا ایڈا چیدہ مالک خوش نہیں ہوگا جتنا میں رحمان خوش ہوگا۔ بھولے ہوئے بندے کو دعوت ہے اللہ کو خوش کرنے ویتے اللہ دے در تھے آوانیا، جی میں ایک گم تھئی ہوئی سواری آئی ہے تے بندہ خوش تھے۔ اللہ دے اے تو مثال دینا پیا اے کوئی خوشی نہیں تے میری خوشی پوچھی کرو جلے کوئی گم تھی ہویا بندہ میرے در تے آ کے سجدہ کرے ہیں۔ ہون سونا جا قرآن سنی ذرا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمیندے استغفروا ربکم انہو کان غفارا، اے میرے بندو آؤ میرے کے معافی منگو کیونکہ میں اللہ بخشن والی ذات ہاں، میں اللہ بخشن والی ذات ہاں۔ جڑے ویلے معافی منگ سو، جڑے ویلے میرے کے توبہ کرے سو، جڑے ویلے میرے کے بخشش منگدا بھی ہوئے جندے کے گناہ ہوئے، معافی منگدا بھی ہوئے جندے کے خطا تھئی ہوئے، معافی منگدا بھی ہوئے جندے کے غلطی تھئی ہوئے۔ اللہ دے میری صفت میں غفور و رحیم ہاں، یا اللہ کہندے واسطے اللہ دے گناہ گاراں واسطے آؤ میرے کے معافی منگو میں اللہ معاف کر دے ساں۔ تے پہلا فائدہ ہے میں معاف کر دے ساں، دوجا فائدہ کیا ہے؟ معافی منگنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جڑے ویلے معافی منگن دی عادت بنے سو میں اللہ تو کو بارشاں عطا کر دے ساں۔ تے تیجا فائدہ کیا ہے؟ اللہ دے جڑے ویلے معافی منگ سو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں اللہ تھوڑے مال اس تھوڑی مدد کر دے ساں، میں اللہ تھوڑی دکان اچ برکت پیساں، میں اللہ تھوڑی فصل اچ برکت پیساں، میں اللہ تھوڑی تنخواہ اچ برکت پیساں، میں اللہ تھوڑی جائیداد اچ برکت پیساں۔ وَبَنِينَ،
جڑے ویلے معافی منگن دی عادت بنے سو میں اللہ تو کو پوتر عطا کر دے سا بنین پوتر پوتر ملدن معافی منگن نال کون آدھے قرآن آدھے جے کو چاہیدہ ہوئے نا پوتر معافی منگن دی عادت بناوے اللہ پوتر دے دے سی ہن قرآن پاک دا ایک بھی مقام میرا ارادہ ہے کوئی 5-7 آیتاں تو آپ کو سناواں جو اللہ ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے بے مقام تے فرمائے جڑی آیت پڑھدا پیاں وہ ایتھوں سنائے ذرا ایتھوں سنائے دلو تے ترجمے تے غور کرے اللہ فرمانے میرے پیغمبر قل فرما دیو انہیں کو آکھ دیو قل کاف دو نکتیاں لا انہیں کو آکھ دیو یا اللہ کہ کو آکھاں انہیں کو آکھ دیو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم او میرے بندے جڑے اپنی جان تے ظلم کریں رہ گئے او میرے بندے جڑے اپنے آپ نال زیادتیاں کریں رہ گئے او میرے بندے جڑے سودی کاروبار کریں رہ گئے او میرے بندے جڑے شرک کریں رہ گئے 11 مہینے اپنی مرضی کریں رہ گئے پانی دی جگہ تے شراب دا استعمال کریں رہ گئے اپنے آپ دے اوتے ظلم کریں رہ گئے نمازاں دے نیڑے کہنان دے میں اللہ دی عبادت دے نیڑے کہنان دے انہیں کو آخرے ہوئے میرے بندوں انہا مطلب ہے ظلم بھی کریں دے ودن تے اللہ دے میرے بندین چوریاں بھی کریں دے ودن تے اللہ دے میرے بندین شراباں بھی پین دے ودن تے اللہ دے میرے بندین اللہ انہیں کو کیا کیجے اللہ دے انہیں کو آخ دے اللہ تقنطو من رحمت اللہ ہمیں جتنا مرضی تساں گناہ چاہ کے آؤ زمین کے گھن کے آسمان تک را سارا ایک اللہ تے خلا بھر کے آؤ سمندر دی جھاگ کے بھی زیادہ اپنے گناہ بنا کے آؤ رات دے اندھیرے کے زیادہ اپنے گناہ چاہ کے آؤ جڑے ویلے میرے دروازے تے آ کے ہنج وہاں من تواڈی ذمہ داری ہے ہاتھ چاہ کے میرے کے معافی منگنا تواڈی ذمہ داری ہے میں اللہ پاک دا وعدہ ہے میں اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے سا اللہ معافی کو پسند کرن دے قرآن جہاں ایتاں دے شمی ہون تھوڑا جہاں ایک بھی قرآن ہی چو ہے گال سنے نا تو آپ کو قرآن ہی چو اللہ کیڑی شے کو پسند کرن دے بولو بھائی معافی کو پسند کرن دے نبی کریم علیہ السلام ایک جنگ تے گئے سنا ہے ذرا دل نال آپ ایک جنگ تے گئے سارے کو حکم کیتے نے کوئی نہ رہوے ہی تھا لیکن جڑے ویلے لڑائی ودے لڑدے ہیں جنگ ودے لڑدے ہیں نا تے بعد اس پتہ لگے کہ 3 صحابی ہن جڑے مدینے چ رہ گئے ہیں جنگ چ کہنان ایک دا نائی حضرت کعب بن مالک بے دا نائی مرارہ بن ربی تا بے دا نائی ہلال بن امیہ 3 صحابیاں گھر رن جنگ چ کہنان آپ نے فرمایا ہاں بھائی ایویں کٹھے تھے بیٹھے ہم صحابہ جڑے جڑے کہنان آپ دسو بھی کیڑے کہنان سارے خاموشن کہیں ہاتھ کھڑا نہیں کیتا آپ نے فرمایا جی اللہ میں کوئی اتنا ڈس دیتے نا بھی کیڑے کہنان تے اے بھی ڈس دے سی بھی کیڑے کیڑے نہ گھن کے اے نہ ہوئے میں کو نہ گھننا پوے آپ ڈسو حضرت کعب بن مالک کھڑے ہو گئے مرارہ بن ربی کھڑے ہو گئے ہلال بن امیہ کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی ایسا کہنا گیا سے کیوں آپ نے پوچھے کیوں اساؤں تو بہانے بناؤں گا اللہ دے نبی کوئی وجہ نہیں بس سستی تھی گئی ہے بس سستی تھی گئی ہے نسے بن سکے سمجھو ساری غلطی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے صحابہ یہ جڑے 3 بندے ہیں یہ میرے فرمان دی لاج نہیں رکھی جنگ چ نہیں ہے آج دے بعد انہیں دے نال کوئی بندہ علامن گوارا نہ کرے انہیں دے نال سوشل بائیکاٹ کر دیو انہیں دے نال تجارت نہیں کرنی انہیں دے نال لین دین نہیں کرنا انہیں دے نال کاروبار نہیں کرنے خبردار ہے کوئی بندہ نہ پیالا وے انہیں دے یہ سزا ہے حضرت کعب بن مالک لگے گئے مرارہ بن ربی بھی لگے گئے ہلال بن امیہ لگے گئے حضرت کعب بن مالک آدن جڑے ویلے آزان مسجد نبوی جتھی ویا میں ول وضو کر کے مسجد تو ٹور پنام تے سارے کنے پہلے وے نام تاکہ اللہ دے نبی دا متا دل موم تھی گیا ہوئے متا میرے واسطے کوئی گنجائش آسمان تو آ گئی ہوئے حضرت کعب آدن میں صف چوان بانام جڑے ویلے اللہ دے پاک نبی مسجد
دے جاویں نا میرے دیکھن گوارا ہی نہ کرنے ہیں والے جڑے ویلے نماز پڑھاویں نا نماز دے بعد سلام پھرنے ہیں اچھا اچھا سر کر کے دے دام جو متا نبی پاک دی پیاری نظر شفقت علی میرے تے پائے ونجے تھا میرا مسئلہ حل تھی ونجے اللہ دے نبی صحابہ کرام دو دے دین جڑے ویلے میری واری اندھی ہے آپ اپنے نظران جھکیاں چا کرنے ہیں میرے واسطے قیامت برپائی اللہ دا رسول ناراض ہوئے تو سمجھو جیون دا فائدہ ہی کہنی ہوگا میں سجے کھبے نہ دیکھ سکتا میرے پیریں وچوں زمین نکھتی ودی ہے ہر نماز دے میں کوشش کرنا ایک ریمار نبی پاک نے پوچھے کعب تیرے نال کون کون الویندن ادے اللہ دے نبی جڑا تسا فیصلہ فرمایا مدینے دا کوئی بندہ بھی میرے نال لاون تے تیار نہیں ہوتا ایک میری گھر والی میرے نال لیندی ہے بیا کوئی نہیں لیندا امام کائنات نے فرمایا کعب اپنی گھر والی کو میں آمنہ دے لال دا سنیہ دے اج دے بعد تے کعب نال نہ لایا کریں اللہ دی وحی میں آئی ہے اللہ دا ڈری میں ہے کعب نال کعب دی بیوی بھی نہیں لا سکتی حضرت کعب آدن میں تر رونجے بس نہ کرے نام زال کو میں آکھے اللہ دے نبی میں آدھے بیان تے اگو گھر علی آدھیے کعب تیرے جائے میں ہزارہ شوہر قربان کر سکتی ہوں پر آمنہ دے لال دے بولنے میں ٹھکرا سکتی اگر ایمیں میں کو میرے نبی دا سنیہ ملے میں تیرے نال لاون گبارہ نہیں کریں دی حضرت کعب آدن مسجدی چوئی جواب مل گئے علاقے بھی چوئی جواب مل گئے میرے گھر وچوں بھی جواب میں لگے ہن بیا کوئی راہ کہنا میں اپنے گھر دی چھت تے چڑھ گیا اللہ قرآن وچ گواہی دے اللہ دے اے کعب میری بارگاہ وچ سجدے پیا کرنا تے گڑ گڑا کے پیا رونا تے آدھا پیا وزنو اللہ ملجا من اللہ الا الیہ اللہ پاکا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے اللہ تیرا پیغمبر ناراض ہے سارا علاقہ بیکاٹ کی تھی ودے اللہ ان تیرے درد سوا بیا کوئی در نہیں یہی میں روندہ پیا آئی اپنے کوٹھے دی چھاتے اللہ کے معافی پیا منگ دائی اللہ تو بخشن ہارئی ودھانوے قتل علیکم بخش سکدیں میں کو بھی بخش دیں اللہ تو غفور رحیم ہے میرے کے غلطی تھی گئی ہے مسجد نبوی دے بغیر گزارا نہیں ہونا تیرے نبی کو ڈٹھے بغیر گزارا نہیں ہونا اپنی بیوی دے بغیر گزارا نہیں ہونا علاقے دے دوستے کو سلام دعا کیتے بغیر گزارا نہیں ہونا اللہ میں کو معاف کر دے اللہ قرآن اچ گواہی دیں دے کعب اپنے کوٹھے دی چھت تے سجدے دی حالت اللہ کے معافی پیا منگدا اللہ پاک نے جبریل کو روانہ فرمائے اللہ پاک نے فرمائے ونجو میرے محبوب مسجد نبوی تشریف فرمائے میرا قرآن لے آؤ تے ون کے آکھو میرے نبی ہونے یہ قرآن دی آیت چاہتی ونجو تے حضرت کعب دے گھر دا دروازہ کھڑکاؤ تے کعب کوٹھے دی چھتے میرے سامنے روندا پے حضرت کعب کو تلے لہا کے اپنے سینے نال لاؤ تے کعب کو آکھو تیری توبہ کو اللہ نے آسمانہ تے قبول کر کے دیئے اللہ نے تجھاں نکھتیاں ہویاں ہنجوں اللہ پاک نے قبول کر کے جن اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیتن اللہ دے نبی قرآن دی آیت چاہتی ودیان لوگ ہیں کہ کتھا میں دے پہو آپ نے فرمائے کعب دے حق کچ قرآن ہے کعب دے حق کچ قرآن ہے آؤ میرے نال جی لوگ کعب کو مبارک دینے ہیں صحابہ کرام دا لشکر تیارا امام کائنات کعب دا دروازہ پہ کھڑکے ہوئے ہیں میں سمجھدا کعب کتنا خوش نصیب ہے ساری دنیا میرے نبی دے بوہے تے ٹوراوے نبی کعب دے بوہے تے ٹورونجے اللہ دے نبی دروازہ پہ کھڑکے ہیں حضرت کعب دی بیوی آدھی کون آپ نے فرمائے انا رسول اللہ سائیں تشریف گھننا ہو لیکن کعب نال میں کہنی لایا ڈر گئی ہے نا جی میں فرمایا آوے آپ نے فرمایا کعب کتھا ہے جداں دا تساں آکھے میں بائیکاٹ کراں کعب تلے آیا ہی نہیں
کوٹے دی چھتیں تو بس میں اندر صرف رومن دی آواز سن دیاں علاوہ گوارا نہیں کریں دی کیونکہ تواڈا فرمان آئی کیونکہ تواڈا فرمان آپ نے فرمایا کعب کتا ہے دروازہ کھلے کعب چھتیں نبی سہی دے کنے کعب دے رومن دی آواز آئی آپ نے فرمایا کعب جی اللہ دے نبی آپ نے فرمایا کعب مبارک ہوئی میں آمنہ دلال تیرے در تے ٹور آیا اللہ دے ڈر نال اللہ نے تیرے حق وچ قرآن دی آیت نازل کی تھی لقد تاب اللہ علی المؤمنین اللہ پاک نے تیرے واسطے اللہ نے قرآن نازل فرمائے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم کعب تلے لائے آئے میرے نبی پاک نے کعب کو سینے نہ لائے اللہ دے میرا مقصد بیکاٹ کراونا میں دیکھنا چاہنا ہم جو میرے نال کتنا تعلق ہے اللہ کے معافی منگو اللہ کے معافی منگو اللہ معاف کر دے سی آخری بات تے دعا کروینے ہیں دیکھنا ذرا میرے لمبی چوڑی بات نہیں امام احمد بن حنبل سارے آنکھوں رحمت اللہ علیہ سارے آنکھوں بہت بڑے امام گزرے سفر چہن رات دا ایک مسجد سمن دا ارادہ کیتے نے مسجد دی انتظامیہ نہیں سمن دیتا مسجد دے دروازے تے باہر رات دا ٹھاڈ وچ بیٹھے ہیں تے کوئی بندہ ہا جڑا روٹیاں پکا کے مزدوری کرن دا تنوری او گزرے بندہ چنگا ہا بندہ غریب ہا لیکن چنگا بندہ وہاں کے سلام علیکم بزرگو کون ہو آکھن لگن میں مسافر ہوں آکھن لگن ول اتھا ستے نہیں وے انہاں کسی مسجد آ جائے سمن نہیں دیتا آکھنے چلو میرے گھر آ ونجو میں تھوڑی مہمان نوازی کرنا وہ بزرگ جڑا ہا نا روٹیاں پکاون والا وہ امام صاحب کو اپنے گھر گھن گئے توجہ ہے گھر گھن گئے بلائے سی پانی رکھے سی تے نال زبان کنے آکے سی استغفر اللہ اللہ میں کو معاف کر روٹی رکھی سی استغفر اللہ برتن چاون گئے استغفر اللہ بسترا جوڑے نہ ودا استغفر اللہ ہر واری استغفر اللہ ودا پڑھدا امام صاحب فرمایا ہوئے اللہ دا بندہ عورتے ہاں جیڑے ویلے دا آیا تو ہکو ذکر بار بار پڑھدا پائیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ خیر تے ہے وہاں کہ جی ویسے میرا معمول ہے میں ڈھیر پڑھدا انہاں کہ ڈھیر جو پڑھ دیں کیوں پڑھ دیں وہاں کہ ڈھیر ہی واسطے پڑھدا میں جداں ہی استغفر اللہ پڑھیے اللہ میرے دل دے نیک ارادے پورے کر دینا جداں ہی پڑھی ہم اچھا وہاں کہ تے کوئی اتنا یقین ہے انہاں کہ میں کوئی اتنا یقین ہے بس ہون میں تہوں ودا پڑھدا بار بار جو ایک میری دل دی تمنا ہے اوہا بچی ودیے میرا دل آدھے مرن کے پہلے اوہا پوری تھی وے تہوں چھک کے تے ڈھیر استغفر اللہ ودا آدھا اڑ جیں بانجیں امام صاحب آکھن لگے تیری کیڑی تمنا ہے جیڑی پوری نہیں تھی آکھن لگن ہکا ہے این وقت دے بہت بڑے محدثن جنہ دا نا ہے احمد بن حنبل میرا دل آدھے انہیں دے دیدار کنے پہلے موت نہ ہوئے بس دل آدھے انہیں دا اللہ کہیں طرح میں دیدار میں انہیں تک پہنچ بھی نہیں سکتا وہ بڑے محدث ہیں پتہ نہیں کتھا راندن میں ایک جھوپڑی چراندہ تنوری ہاں ٹکر پکینا غریب ہاں بس ایہ نیتے تاں کر کے استغفر اللہ تے زور لائی پیاں امام صاحب مسکرا پہ آکھن لگے عورتیں تھی کانڈ تھپ کے آئے کہ نے اے تیری تمنا ہی پوری تھی گئی ہے انہیں کہ مہمان جی مذاق نہ کرو میرے جذبات نال ہیں وقت خیر تے آکھن لگن تو جڑے بندے کو مہمان بنا کے بیٹھیں تے جڑا بندہ تیرے سامنے بیٹھے اے احمد بن حنبل ہے اللہ پوری کیتی دعا کے نہ کیتی استغفار کرن دی برکت ہے اللہ دل دے سارے ارادے پورے کرن دے تو بھائیو اے ماہ رمضان آیا ہی اصل ساکو تو کو معاف کراونے این ابھی کوئی کم کہنی رمضان دا بھی کوئی کم کہنی ہے چاچا این رمضان دا کام میں گناہ میں کو معاف کر دیونا تہوں تے اللہ دے جلے رمضان اندے میں جہنم بند کر دینا جنت کھول دینا کیوں تاکہ میرے بندے کو معافی مل وجے
روزہ رکھ سو معاف کر دے ساں، تراوی پڑھ سو معاف کر دے ساں، افطاری کروے سو معاف کر دے ساں، رمضان دی ہر نیکی دے بدلے اللہ اعلان کر کے آدھے معاف کر دے ساں۔ انہا مطلب ہے رمضان سکو آیا معاف کروا مڑے، آیا بخشوا مڑے۔ بھائیو چوکھے دی مہاراں بچائی پہ ہیں، اگے پیچھے ترلا کرنا پوسی اللہ کو منا وڑتے ہیں۔ آج کل ترلے دی لوڑ نہیں، بس میں ہاتھ چاہ دلوں مخلص تھی اللہ گناہ معاف کر دے سی۔ آج کل تو پیکیج لگا پہ نا، آج کل تو پیکیج لگا پہ، آج کل پیکیج وہ جی میں شیخ بغدادی ہیں نا، وہ بیٹھے ہیں شہر اڈے دے ہوتے ہیں، کہیں پوچھے کیا بیٹھے کرن دے ہو، انہیں کہ بندے دی تے اللہ دی صلح بیٹھا کروینا، بندے دی تے اللہ دی صلح بیٹھا کروینا۔ انہیں کسی صلح تھائیے آکے نے کہنا صلح کہنی تھی، اتھا اللہ منے دے بندے نہیں منے دے، اللہ تے حقلاں دینا پہ بندے نہیں منے دے۔ وال ایو شیخ بغدادی قبرستان بیٹھا، کہیں پوچھے گزر دیا ہوئے اتھا کیا بیٹھے کرن دے ہو، آکے نے صلح بیٹھا کروینا، بندے دی تے اللہ دی کیا بنیا صلح تھائی، آکے نے کہنا اتھا بندے منینن اللہ نہیں منے دا، اتھا اللہ منے دے بندے نے۔ آج اللہ خود آہدے آؤ میرے کے گناہ میں دی معافی منگو، رمضان دی قدر کرو، میں اللہ تورے گناہ معاف کر دے ساں۔ اللہ دے توبہ کرو بھائیو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ تو آج بھی ماہ رمضان ہے، رات کو جڑے عشاء دے بعد شرابیں دیاں کپیاں پیویں، انہیں کنے وڈا کوئی بیا بغیرت ہو سی؟ آج بھی رمضان ہے جڑا شراب دی کپی پیوے، رمضان ہے جڑا نشہ نہ چھوڑے، ماہ رمضان دا حیا جڑا نہ کرے۔ میں کو دسا کداں وہ آدن کراڑیں دے زمانے کراڑیں دے دور کراڑیں دا بال جو رمضان کھندا پینا ودا او کو پیو کوٹ تا چھڑیتا ہا بھی تے کو حیا نہیں آندی، مسلمانے دا رمضان ہے تو شریعام کھندا ودائی۔ کافر بھی حیا کرنے ہیں کہ مسلمانے دا رمضان ہے۔ بھائیو جی میں صحیح مانے قدر کرنی چاہیے، اساں کہیں سے پہ کریں دے اندی قدر کرو، اللہ مسئلے آسان کر دے سی۔ اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے۔ ساتھی ذرا قریب تھی ہو، صحن خالی کر دو تاکہ اتھاں افطاری دا انتظام کر سکن۔ بھائی جان کو گزارش ہے ساتھی ذرا قریب تھی ہو۔ کتنی دعا ہاں میں کہ بہترا میں بھائی جان نے بھائی تبسم صاحب نے گزارش کی تھی ہے، شہریار گزروانی صاحب فوت تھی گن، اللہ انہوں دی بخشش کرے۔ جڑے لوگ فوت تھی گن، اے افطاری تو پہلے دعا دی قبولیت دا وقت ہے، اے اتھوں دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے والد محترم واسطے، میرے چاچا جی، میرے چاچے، میرا دادا داڈی، میرے نانا جی حاجی غلام حیدر خان، توڑے جتنا بزرگ ماں باپ بھینی بھیرا توڑے قریبی عزیز اگر ٹر گئے دل نال دعا کرو، رمضان ہے اللہ انہیں دی بخشش فرما، اللہ انہیں دی آخرت آسان فرما۔ تے دعا کرو، ایک دعا لازمی کی تھی کرو، مرنا ہے نہیں مرنا، بس دعا کی تھی کرو اللہ مرن دے ٹائم ایمان نصیب کرے، شرمندگی علی موت کے اللہ بچاوے، رسوائی علی موت کے اللہ بچاوے۔ جے تک زندگی دے وے وڈے وڈے نوجوانے دیاں اساں جڑے ویلے خبراں سن دے ہیں اللہ دی قسم کلیجہ پھٹن تے آوے، پتہ نہیں ہوتا یہ ہون جڑے نوجوان کو پتنگ دی ڈور نے قتل کر دیتے۔ دسواں اون دے پیو ماتے کیا گزر سی، میں کل انٹرویو سنیا انہاں دا، اون دے ابے دا، وہ آدا عید تو بعد اساں شادی رکھی ہوئی ہے، 24 سال دا نوجوان منٹے چی لگا گئے، پھڑک جی ہوئے ختم تھی آ گئے۔ ایو جے کئی توڑے علاقے دے کئی نوجوان جنہیں جا آساں ہن امیداں ہن ٹور گئے، میں آساں کیڑا کوئی اسٹام لکھوائی ودے ہیں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھائیو۔ اساں اپنے آپ کو ٹھیک کر گنو، توبہ کر گنو، اللہ کے معافی مانگ گنو، اللہ غفور و رحیم ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنا مقروض ہیں سارے کو قرضیں تو نجات عطا فرما، اے اللہ جتنا بے روزگار ہیں تمام دے رزق دے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ جتنا بے اولاد ہیں سارے کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جتنا ناجائز قید چند ساری دیاں رہائیاں فرما، اے اللہ سارے گناہگاراں دے گناہ معاف فرما، اے اللہ ساڈا تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ سارے گناہاں کو معاف فرما،
اے اللہ اپنی رحمت دا اعلان فرما، اے اللہ سارے روزے قبول فرما، اے اللہ سکو گناہ میں تو محفوظ فرما، اے اللہ سکو اپنی ذات دا، قرآن دا تے مسجد دا تے اپنے نبی پاک دا حیا کرن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ جڑے مظلوم ہیں انہاں دی مدد فرما، اے اللہ فلسطینی مظلومیں دی مدد فرما، اے اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما، اے اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما، اے اللہ اے افطاری تو پہلے دا وقت ہے تیرا فرمان ہے، ہاتھ افطاری تو پہلے چبی ہوئے میں خالی نہیں بلینا، اللہ ساری دعا ہے سارے وڈ وڈیریاں دی آخرت آسان فرما، یا اللہ جڑے لوگ فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما، اے اللہ جنہ بھیڑی دے بھرا نہیں انہاں کو بھرا نصیب فرما، جنہ بھیڑی دے بھرا نہیں انہاں کو بھرا نصیب فرما، جنہ بھراواں دیاں بھیڑی نہیں انہاں کو بھیڑی نصیب فرما، اے اللہ سکو آپس دا پیار نصیب فرما، اے اللہ سکو آپس کھنڈ کھیر بنا، اے اللہ عقیدہ توحید و سنت نصیب فرما، اے اللہ عذاب قبر کے ڈر لگ دے، قبر بڑی تنگ ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال سکو عذاب قبر تو محفوظ فرما، اے اللہ جہنم دی بات تو محفوظ فرما، اے اللہ جب تک زندگی دے اسلام والی دے، جڑے ویلے موت دے تے ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ قیامت لنی اپنے پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما، اے اللہ سارے تے رحمت فرما، اے اللہ سارے گناہ معاف فرما، اے اللہ سارے مال رزق کے برکت عطا فرما، شیطان دے ہر شر کے محفوظ فرما، شیطان دے ہر حملے کے محفوظ فرما، اے اللہ جڑے جڑے بیمار ہیں تے کو تیری کریمی دا واسطہ ہے بیماراں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جڑے لوگ فوت ہو گئے جنہاں دے بارے درخواست کی تھی گئی ہے بھائی شہریار صاحب، یا اللہ جتنا بھی لوگ ٹر گئے میرے والد محترم سمیت سارے دی آخرت آسان فرما، یا اللہ مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ مولانا حاجی غلام حیدر خان دستی دی قبر کو منور فرما، یا اللہ جنہ دے ود وڈیرے پیو با بھیڑی بھرا ای دنیا تو ٹر گئے سارے دی آخرت آسان فرما، یا اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے پیغمبر دے فرمان دی لاج رکھن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ علماء حق دی حفاظت فرما، سارے عزیز پیارے بھائی مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب جماعت دے سرمایہ ہیں، بڑے عظیم خطیب ہیں، اللہ انہ دی زندگی ہے انہ دے زور بیان مزید برکت عطا فرما، جڑے جڑے بندے بندیاں تیرے گھر چل کے آئے بیٹھن اللہ تو جان دائیں انہ دے نیک ارادے پورے فرما، یہ جو کچھ نیک ارادے رکھ کے ہیں سب دے نیک ارادے پورے فرما، اللہ محتاجی کے بچا، اللہ شرمندگی کے بچا، اللہ رسوائی کے بچا، اللہ جڑے جڑے بندے تیرے دین دی خدمت کرنن اللہ انہ دے اوتے رحمت فرما، یا اللہ جڑے تیرے گھریں دی خدمت کرنن انہاں تے رحمت فرما، یا اللہ سارے جماعتی ساتھی سارے ماما جی مشتاق خان دستی صاحب اور دیگر یا اللہ جڑے جڑے تیرے گھر دی فکر رکھ دن اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ سب کو نیکی کرن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ اساں سارے تیرے کے معافی منگدے ہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے سارے گناہ میں کو معاف فرما، یا اللہ سب کو اتفاق نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔